بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے بچیوں، میرے بچوں، میں جاوید ہاشمی عرض کر رہا ہوں۔ آج کے جو حالات ہیں وہ کوئی اتنے خوش کن نہیں ہے۔ تحریک انصاف کو تو جلسے کی اجازت انہوں نے کینسل کر دی ہے۔ ساری دنیا کے اخبار نویس، ٹی وی، وہ چینلز سب پہنچے ہوئے۔ اب اس موقع پہ کیا ضرورت ہے کینسل کرنے کی؟ آپ بلکہ سیاسی سرگرمیوں کو اور زیادہ پھیلنے دیں، مگر آپ خوف زدہ ہو جاتے ہیں۔ جہاں تک تعلق ہے کہ فیض حمید پہ اوپن کورٹ میں ٹرائیبونل میں پیش کرنے کا، وہ تو عمران خان نے کہہ دیا کہ بالکل کھلی عدالت میں، بلکہ ٹی وی پہ اس کی کارروائی بھی دکھائی جائے جتنا میں ملوث ہوں۔ یہ آخر ہو کیا رہا ہے؟ ایک بات شاید طے کر چکے ہیں ہماری جنرل صاحبان، اور یہ پہلی دفعہ نہیں ہو رہا۔ وہ طے کر چکے ہیں کہ ہم نے اقتدار کو اپنے ہاتھوں سے نہیں چھوڑنا۔ کبھی کبھی دل کے اندر آتا ہے خوش فہمی کہ اب ہماری اسٹیبلشمنٹ اقتدار کو چھوڑنے پہ تیار ہو چکی ہے، اور ملک جو ہے وہ جمہوریت کے حوالے کر دیا گیا ہے، یا جمہوریت ملک کے حوالے کر دی گئی ہے۔ لیکن دوسرے لمحے وہ کہتے کہ نہیں، میں تو ہوں۔ وہ ایسا ملک نہیں چلے گا۔ ہم تو نہیں ہوں گے، تو ہوں گے بھی سے تو کیا کر لیں گے، لیکن ملک نہیں چلے گا۔ آج پھر ہمیں بتایا جا رہا ہے چین نے بھی اتنے پیسے دیے، سعودی عرب نے بھی ڈپازٹ کرا دیے، فلاں نے بھی کرا دیے۔ ملک ایسے تو نہیں چلتے۔ کبھی چلے، کبھی صدقات اور خیرات پہ ملک چلے، نہیں چلے گا۔ جب ایک ہمارے سامنے پورا ہسٹری پڑی ہے، اپنی بھی نہیں دوسرے ملکوں کی بھی، کوئی ایک ملک تو چلا ہو صدقات اور خیرات کے پیسوں پہ۔ ہم تو وہ ملک ہیں جو سعودی عرب سے قربانی کا گوشت آنے پہ بھی بغلیں بجا رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے بڑے اچھے تعلقات ہیں، قربانی پہ انہوں نے گوشت جو ہے ہمیں ہی بھیج دیا ہے،
اور یہ تک نہیں سمجھتے کہ آخر یہاں ہم قربانی خود بھی دیتے ہیں نا، تو وہ جس کے اوپر بنتی ہے وہ دیتا ہے، اور گھر والوں کے اوپر بھی تو ان کو ان کا حق نہیں بنتا، تو کیا اسے ہم دیکھتے ہیں کہ غریب سے غریب آدمی بھی وہ قربانی کا گوشت لے لیتا ہے۔ ہم غریب سے غریب ملک بن گئے ہیں، لیکن اگر آپ دیکھیں گے ان کی ڈریس جو پہنے ہوئے ہوتے ہیں، آج بھی شہباز شریف کا جو سوٹ تھا، ٹائیاں ہیں، ایک ایک سوٹ جو ہے اب وہ 50-60 لاکھ سے کم کبھی میں ہوتا ہی نہیں ہے۔ ایک ٹائی جو ہے وہ دیکھ لیں اور سوٹ میں سے باہر نکلتے ہی نہیں ہے، اسی سوٹ میں سونا ہے۔ بھائی اگر کبھی ملک سے باہر جا کے بھی آپ نہ پہنے ٹائی سوٹ، تو آپ وہی شہباز شریف صاحب ہیں جو ہمارے ساتھ بیٹھ کے مزنگ چنگی پہ مچھلی بھی کھا لیتے ہیں، اور ان گلیوں میں کھیلتے بھی رہے ہیں، پڑھتے بھی رہے ہیں، پڑھتے بھی رہے ہیں۔ پڑھا تو خیر آپ نے کچھ بھی نہیں ہے، کوئی ایک پوری کتاب بھی نہیں پڑھی، اور یہ شہباز شریف اس فیملی میں سب سے کتاب پڑھنے والے سمجھے جاتے ہیں۔ دیکھیں یہ تماشا کیوں دکھا رہے ہیں، اور ہماری اسٹیبلشمنٹ یہ تماشے کیوں کر رہی ہے؟ اب آج پھر وہ قصہ تو چل رہا ہے نا، کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم نے فائر وال ہم نے نہیں دیا، یہ عمران خان کے دور میں ہوا تھا۔ میں بھی سوچتا تھا کہ بھئی اس وقت تو جو حاکم ہوتا ہے وہ تو کرتا ہی کرتا ہے، کیونکہ منصوبہ ہوتا ہے اسٹیبلشمنٹ کا۔ وہ آج جو ان کے جو صدر ہیں یا سیکٹری ہیں عمر ایوب صاحب نے کہہ دیا ہے کہ ہمیں انہوں نے کہا ہے کہ اس کی تردید کرو، اور خود بھی تردید کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے تو بلکہ فائر وال لاگو کرنے پہ روکا تھا۔ اب اس میں اگر وہ کہتا ہے کہ آپ اوپن کورٹ میں چلائیں، تو آپ کہتے ہیں دیکھیں یہ تو فوج کے معاملات میں مداخلت کر رہا ہے۔ کوئی کسی سر پیر تو ہو کہیں پہ۔ پھر ایک جنگ ہے پارٹیوں کے اندر، ہر جگہ پہ ایک جنگ کی کیفیت ہے۔ اس اوورآل حالات کے اندر تو دل کو واقعتاً وہ تکلیف تو پہنچتی ہے نا، اس میں جب تک زندہ ہوں یہ باتیں میں تو کرتا رہوں گا۔ کبھی دل کرتا ہے کہ میں یہ نہ بناؤں، مجھے اتنی زیادہ باتیں کرنے کی، پھر جب ارد گرد دیکھتا ہوں تو اتنی بات بھی کہنے کا حق نہیں ہے کسی کو۔ تو پھر جو سوچ ہے اس کا اظہار کرتے رہو، بتاتے رہو کہ میرے جرنیلوں تم بھی میرے بچے ہو۔ میں نے جو کچھ 77 سال میں دیکھا ہے، بھگتا ہے، میری
جو آواز ہے وہ بند تو ہوتی ہی نہیں ہے. اب کیا کریں؟ میں پھر وہیں سے شروع کر دیتا ہوں. ایسی صورت حالات میں یہ وہ ہے فاتابر اجال الابصار، یہ ایک قرآن حکیم کی جو آیت میں نے پڑھی ہے، فاتابر اول الابصار، تم جو دیکھتے ہو، آنکھیں رکھتے ہو، بصیرت ہے، تو تمہارے لیے اس میں عبرت ہے. ہم سب نے چلے جانا ہے، ملک یہاں رہنا ہے، لیکن آپ ملک کو تباہی کے گڑھے میں ڈال کے آپ تو سب بیٹھے ہوں گے، آپ کی اولادیں کینیڈا میں، امریکہ میں، برطانیہ میں، کہیں، لیکن وہاں بھی جو آپ کا حال ہو رہا ہے، یار یہ وطن بہت پیاری چیز ہے، اس کی کوئی قیمت نہیں ہے. اس سے زیادہ کہ آزادی ہو، چلو اپنے مال بھی لیں، لیکن آزادی ہو، ملک ہو. جب دیکھتا ہوں فلسطین کے اپنے بھائیوں کی طرف، کشمیر کے اندر رہنے والوں کے اندر، برطانیہ کے اندر رہنے والوں کے اندر، ہم پھر کہتے ہیں کہ یہ پاکستان بنایا گیا تھا ان طبقات کے لیے جن کی آوازیں کوئی سنتا نہیں تھا، لیکن پاکستان بننے کے بعد بھی ان آوازوں کو دبا کے رکھا گیا ہے. آج تک وہ آوازیں آگے آئی نہیں ہیں. تو بند کرو یہ تماشا، بند کر دو، یہ ڈرامہ بند کر دو، حقیقی دنیا کے اندر آ جاؤ اور پاکستان کو کھڑا وہاں کرو جو اس کا حق بنتا ہے، جو اس کے بچوں حق بنتا ہے. ان کے بچوں کے حق پہ آپ ڈاکہ نہ ماریں. تھینک یو.